بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے روکے اور ان کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بغیر ڈر کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہے۔ آج میں نے آپ کو اپنی تفسیر کرمانی جلد اول سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ 114 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے دوستو، ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہے کہ تم نے میری مدد کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگو تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کاموں میں، یہ نیک کام ہے، تم نے مدد کرنی ہے۔ میری مدد یہ کرنی ہے کہ میرا ایک چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی، وہ قرآن مجید فرقان حمید جس میں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر، فالو کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام شرائط امامت کے علاوہ باقی مسائل ہیں۔ تیسرا میرا چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی ایکسٹرا، اس میں اسلامی تمام مسائل ہیں۔ میرے دوستو، تم نے ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، ہر انسان کے کانوں تک پہنچانا ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام، اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا، تم نے پہنچانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو تم نیکیاں میرے پاس بھیجو گے، وہ نیکیاں تمہاریاں میرے پاس ہوں گی، میں تم کو دوں گا، اور جو تمہاریاں نیکیاں اور تم کما رہے ہو، کر رہے ہو نیکیاں، ان اللہ بما تعملون بصیر، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ ذاریات 56 آیات مبارکہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت میں آپ شامل ہو جائیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک سانس آیا دوسرے کی خبر نہیں، تو میرے دوستو آپ نے میرے ساتھ مل کر ہر انسان کے کان میں اللہ کا کلام پہنچانا ہے، اور ہم نے سرخسو ہونا ہے۔ تبلیغ کرنے کے لیے میرے دوستو یہی طریقہ ہے، ہر طریقے سے اسلام پہنچانا ہمارے لیے فرض ہے۔ کسی نے تبلیغ قافلے کے ذریعے، کسی نے امامت کے ذریعے مساجد میں، ہم نے یوٹیوب کے ذریعے جو ہے ہر انسان کے کان میں پہنچانی ہے۔ آپ نے ضرور میرے ساتھ جو ہے مل کر لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچانا ہے۔ اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ 114 کا ہر حرف، ہر لفظ کا معنی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ گرامر کی روح سے بھی عرض کروں گا اور معنی بھی میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم، وا کا معنی اور ہے، وا جو ہے دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے آتی ہے، اور دونوں جملوں کا معنی ایک ہوتا ہے۔ اس کا معنی اردو میں اور ہوتا ہے۔ من کا معنی ہے کون، من عورت کے لیے بھی ہوتا ہے اور مرد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مرد کون ہے، عورت کون ہے، یعنی کون دونوں میں مذکر و مؤنث شامل ہوتے ہیں۔ ازلم کا معنی ہے بڑا ظالم، ظالمون سے یہ ازلم بنا ہے۔ ممن، میم اور علیحدہ ہے، من علیحدہ ہے، ممن اس آدمی سے، اس کا معنی ہے منع مساجد، مسجدوں میں عبادت خانہ، مسجد
مسجدوں اور اللہ کا عبادت خانہ، عبادت کرنے کی جگہ۔ اللہ کا معنی اللہ ہے، ان یہ کہ یذکرہ ذکر، یہ مضارع کا صیغہ ہے، ذکر جائے کیا جائے، یذکرہ ذاکرون سے یہ ہے، یا جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے، اور یا کو حذف کر دیا جائے تو ذکر بن جائے گا، یہ جو ہے اسی سے ماخوذ ہے۔ فیہا، فی بیچ ہا ضمیر ہے، ہا ہما ہم، تو ہا واحد ہے۔ فیہا اسم، فی حسمہ، اسمہ اس کا نام، اسم معنی جو ہے نام ہوتا ہے، اسم سے جو ہے اسم معنی نام، ہو ضمیر ہے اس کا نام۔ وامن اور سا کو شش کرتا ہے، شے چیز، شے معنی فی معنی بیچ، میں خرابہا اس کی خرابی، اولئک یہ لوگ، ما نہیں، ما نفی کا ہے۔ کانا لیک تھا، کانا کانا کانو، یہ کانا واحد ہے، کانا تثنیہ ہے، کانو جو ہے جمع ہے۔ لہم لام اور ہم ہا ہما ہم ضمیر ہے، لہم ان کے لیے، ان یہ کہ یدخلوہا اس میں داخل ہوں، یا کا صیغہ اگر گرا دیں، حرف گرا دیں تو یہ داخلو بن جائے گا، داخلوہا، ہا کو گرا دیں یہ بن جائے گا داخلو، وا کو گرا دیں تو یہ بن جائے گا داخلہ، داخلون سے یہ ماخوذ ہے، بنائے مشتق ہے۔ الا مگر، یہ استثناء ہے، خائفین خوف کھاتے ہیں، خوفن سے یہ خائفین ہے۔ لہم ان کے لیے، فی بیچ میں، فی دنیا دنیا جہان، خزیٌ رسوائی ہے، وامن اور لہم ان کے لیے، فی بیچ میں، آخرت قیامت، عذاب سزا، عظیم بڑا۔ یہ عزیزان محترم میں نے آپ کو ہر حرف ہر لفظ کا معنی عرض کیا اور گرامر سے بھی آپ کو روح شناس کرایا، اور اب میں آپ کو اس آیات مبارکہ کا شان نزول عرض کرتا ہوں کہ یہ آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول اس کا ہے کہ نصارہ کا بادشاہ تطیوس رومی نامی، اس کے اصحاب نے بنی اسرائیل سے جنگ کی، ان کے خلفاؤں کو قتل کر دیا، ان کے خلفاء کو شہید کر دیا، اور ان کی اولاد کو قید کر لیا، اور تورات کو جلا دیا، اور بیت المقدس کو خراب کر ڈالا، بلکہ اس میں مردار پھینکے اور اس میں خنازیر پر ذبح کرائے۔ بیت المقدس ہمیشہ ویران رہا، یہاں تک کہ اہل اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آباد کیا، پھر نصرانیوں کے ہاتھ آ گیا، نصرانی کہتے ہیں عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گیا، 100 سال سے زیادہ وہ ان کے پاس رہا، یہاں تک کہ اسے بادشاہ ناصر صلاح الدین ایوبی 585 نے صبحوں کو فتح کیا۔ یہ روح البیان نے شان نزول بیان کیا ہے۔ ناچیز بندہ تفسیر کرمانی کا مصنف عرض کرتا ہوں کہ آج 17 ماہ رمضان 2027 کے زمانے میں جب میں نے تفسیر لکھی ہے، وہ تاریخ جو ہے میں نے لکھی ہے، 27 کے زمانہ میں نصارہ کا بیت المقدس مسجد اقصیٰ پر قبضہ ہے، اور اس ملک کو، یعنی بیت المقدس کے بارے میں یاد کر رہا ہوں، فلسطین کے بارے میں، اس کا نام اب فلسطین ہے، اس کو 2 حصوں میں، یعنی مسجد اقصیٰ پر، ان بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ ہے اس پر ان کے 2 ملک جو ان پر اب قبضہ اسرائیلیوں کا ہے، اس ملک کو 2 حصوں میں ملک امریکہ نے تقسیم کر دیا ہے، ایک کا نام فلسطین ہے، یہ مسلمانوں میں ہے، ان میں مسلمان ہیں، اور دوسرے نصارہ یعنی عیسائی ہیں، جو مسجد اقصیٰ میں نماز اور جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، ان پر راکٹ اور آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں فائر کرتے ہیں، مستورات اور کئی اشخاص کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ جس وقت میں تفسیر سورۃ بقرہ کی 100 آیات مبارکہ 14 کی تفسیر کر رہا تھا، اور بہت ہی روزانہ شہید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو جلدی آزاد فرمائے، آمین۔ اب میں آپ کو ومن اظلم ممن منع کی
تفسیر عرض کرتا ہوں۔ حدثنا محمد بن سعد قال حدثنی ابی قال، یہ روایات ہیں، کرنے والے راوی ہیں، عن ابن عباس قولہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ فإنہم النصارى۔ تفسیر طبری سے میں نے یہ عربی عبارت لکھی ہے اور میں اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس سے مراد نصارہ ہیں۔ حضرت جو تفسیر کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ومن اظلم، ظالم کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ تفسیر طبری میں حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور میں نے تفسیر کرمانی میں، یعنی عیسائی یہی ظالم لوگ ہیں۔ ابن اسحاق اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے یہی آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ان مجاہد فی قولہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ ظالم کون ہیں؟ مساجد میں جانے سے منع کون کرتے ہیں، کون روکتے ہیں؟ تو اس عربی عبارت میں جو ہے میں نے عرض کیا کہ وہ عیسائی، اور اب میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں وفیہ خراب النصارى كانوا يطرحون في بیت المقدس العزاء ويمنعون الناس ويصلون الناس ان يصلوا فيه۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر طبری میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد سے مروی ہے، اس سے مراد نصارہ ہیں، بیت المقدس میں گندگی ڈالتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی۔ عیسائی جو ہے برطانیہ کا ہو یا اسرائیلی عیسائی ہو، کوئی بھی ہو میرے دوستو۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں سودی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو بیت المقدس پر غالب آ گئے۔ یہ بھی حضرت ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر طبری میں لکھی ہے اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھی ہے۔ میرے دوستو انشاءاللہ پھر بقیہ تفسیر اس کی میں عرض کروں گا۔ آخر میں عرض کرتا ہوں کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی ایکسٹرا کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔